بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم سنن ابی داؤد کا سبق نمبر 25 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 25 کتاب الطہارہ باب الخاتم یکون فیہ ذکر اللہ تعالی یدخل بہ الخلاء سے متعلق ہے۔ یہ باب ہے اس انگوٹھی کے بارے میں جس پر اللہ کا نام نقش ہے، اس کو لے کر بیت الخلاء میں داخل ہونا۔ یدخل سے پہلے حمزہ استفہام مقدر مانا جائے گا کہ کیا وہ بیت الخلاء میں اس کو لے کے داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس کو یدخلو بھی پڑھ سکتے ہیں، ایدخل بہ الخلاء، کیا آدمی اس کو لے کے باتھ روم میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا ہمارا موضوع ہوگا متن حدیث مع ترجمہ، اور دوسرا ہمارا موضوع ہوگا وہ تخریج روایت، اور تیسرے نمبر پہ روات حدیث کو جانیں گے، اور چوتھے نمبر پہ انشاءاللہ ہم سند سے متعلق کلام کریں گے، اور پانچویں نمبر پہ ہم فوائد اور عصری معنویت حدیث کی دیکھیں گے، اور آخر میں خلاصہ اور سوالات آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، ایک نظر اس کو دیکھ لیجئے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا متن آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ باب الخاتم فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء، وبه قال حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی رکھ دیتے تھے، باہر چھوڑ دیتے تھے۔ قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں هذا حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے۔ وانما يعرف عن ابن جریج، جو معروف حدیث ہے وہ ابن جریج سے منقول ہے، اور وہ زیاد بن سعد سے نقل کرتے ہیں، وہ زہری سے، اور وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے۔ اور متن کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم القاه، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنائی چاندی کی، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ والوہم فیہ من حمام، اور وہم جو آیا ہے وہ حمام سے آیا ہے۔ ولم یروہ الا حمام، اس سند اور متن کے وہ حمام کے علاوہ کسی اور نے روایت نہیں کیا۔ سند سے متعلق جو امام ابو داؤد کا کلام ہے اس کو تفصیلی طور پہ آگے ایک سلائیڈ میں ذکر کرنے والا ہوں۔ آپ اس روایت کی تخریج دیکھ لیجئے کہ دیگر کن کتب میں موجود ہے۔ امام ترمذی نے نقل فرمائی ہے، اور امام نسائی نے بھی، ابن ماجہ نے بھی، اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے، امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ بہرحال متعدد کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حدیث کے جو روات ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ نصر بن علی ثقۃ ثبت کا قول ہے۔ ابو علی الحنفی، ان کے بارے میں وثقہ العجلی والدارقطنی وابن قانع وضعفہ العقیلی وعن ابن معین انہ قال لیس بشیء۔ عجلی، دارقطنی، ابن قانع نے تو ان کی توثیق کی ہے، جبکہ عقیلی اور ابن معین نے ان کی تضعیف کی ہے۔ حمام ہے، ثقہ راوی ہے، لیکن بعض اوقات ان کو وہم ہو جاتا ہے۔ قال الساجی صدوق سیء الحفظ، ما حدث عن کتابی فهو صالح وما حدث عن حفظی فلیس بشیء۔ ساجی فرماتے ہیں کہ صدوق ہیں لیکن حافظے کے اعتبار سے کمزور ہیں، جو کتاب سے بیان کریں اپنی وہ ٹھیک ہے، اور جو اپنے ذہن سے، اپنے حفظ سے بیان کریں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بہرحال حمام ان کے بارے میں تضعیف کے اقوال بھی ہیں، لیکن شیخین نے صحیحین کے اندر ان سے روایات لی ہیں، جس سے ان کی ثقاہت ثابت ہوتی ہے، قابل اعتماد ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ابن جریج کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے اسکرین پر تعارف موجود ہے۔ ثقۃ فقیہ فاضل احد الاعلام وکان یدلس ویرسل، کچھ ان کے بارے میں جرح بھی ہے، اس کے اقوال نیچے موجود ہے۔ کان ابن جریج حاطب لیل وعن ابن معین لیس بشیء فی الزہری، اور نیچے مزید بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد زہری ہیں، انس بن مالک ہیں رضی اللہ عنہم، ان کا تعارف پہلے گزر چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا یہاں تذکرہ ہوا ہے تو میں اس کی کچھ تفصیلات یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگانے کے لیے انگوٹھی بنائی تھی، نہ کہ زیب و زینت کے لیے، چونکہ آپ نے اس کی ضرورت محسوس کی تھی۔ دعوتی خطوط پر مہر لگانی ضروری تھی، جو غیر مسلم بادشاہ تھے ان کو اسلام کی دعوت دینی تھی، ان کو خطوط لکھنے تھے، اور وہ لوگ بغیر مہر کے قبول نہیں کرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جو انگوٹھی بنوائی وہ سونے کی تھی۔ صحابہ نے بھی آپ کو دیکھا دیکھی اتباع میں سونے کی انگوٹھیاں بنانا شروع کر دی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرما کر پھینک ہی دیا، چونکہ مرد کے لیے
سونے کا استعمال عام حالات میں درست نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد الرسول اللہ نقش تھا۔ اب یہ کلمات کیسے نقش تھے؟ بعض کہتے ہیں جی سب سے اوپر محمد تھا، اس کے نیچے رسول تھا، اس کے نیچے لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، اور بعض کہتے ہیں نہیں سب سے اوپر لفظ اللہ تھا، اس کے نیچے لفظ محمد تھا اور اس کے نیچے رسول تھا، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف محمد الرسول اللہ لکھا گیا یا نیچے سے اوپر کی طرف محمد الرسول اللہ لکھا گیا، اس میں پھر مختلف اقوال ہیں۔ یہ جو انگوٹھی تھی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے وصال تک استعمال ہوتی رہی۔ آپ کی وفات کے بعد پھر یہ انگوٹھی ایک کے بعد دیگرے سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس رہی، یہاں تک کہ حضرت عثمان کے زمانے میں بئر عریس میں یہ گر کر گم ہو گئی۔ اس سے پہلے تک یہ انگوٹھی جو ہے وہ خلفاء کے پاس موجود رہی۔ انگوٹھی جب یہ گم ہو گئی بئر عریس میں گر کر، تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا عثمان کے خلافت کے اندر جو اختلافات تھے وہ اسی انگوٹھی کے پانی میں گرنے کے بعد ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک انگوٹھی موجود رہی تو آپ کی برکت سے امت میں اتفاق رہا، جیسی انگوٹھی گم ہوئی تو پھر امت میں اختلافات بھی پیدا ہو گئے۔ حدیث کی جو فوائد ہیں اور اصلی معنویت ہے آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ادب خلا کی تعلیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے انگوٹھی اتارنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام یا ذکر ہو اسے بیت الخلاء جیسے ناپاک مقام پر لے جانا مناسب نہیں۔ اسی سے فقہی رہنمائی بھی ملتی ہے کہ ایسی اشیاء جن پر قرآن، اللہ کا نام، انبیاء کے نام یا صحابہ کے نام یا دیگر مقدس نام، اذکار وغیرہ لکھے ہوں انہیں بھی بیت الخلاء میں لے جانا مکروہ ہے۔ جدید زیورات اور اشیاء کے حوالے سے دیکھیے کہ آج کل بہت سے لوگ ایسی انگوٹھیاں، لاکٹ یا بریسلٹ وغیرہ پہنتے ہیں جس پر اللہ، محمد یا قرآنی آیات درج ہوتی ہیں۔ اس روایت کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے ایسی اشیاء یا تو اتار دیں یا چھپا دیں۔ ایسے ڈیجیٹل آلات ہیں، موبائل فونز اور سمارٹ واچز میں قرآن ایپس یا اسماء الہی موجود ہوتے ہیں، ان کے استعمال میں بھی ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثلا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے ایپ بند کر دینا یا اسکرین آف کر دینا۔ جو لوگ اسی طرح اگر تعویذ میں قرآنی آیات یا اسماء الہی درج ہوں تو وہ کسی کپڑے، چمڑے یا غلاف میں لپٹی ہوئی ہو، جیسا کہ عام طور پر تعویذ پہننے کا رواج ہے، تو ایسے تعویذ کو پہن کر بیت الخلاء میں جانا مکروہ نہیں، بشرطے کہ وہ غلاف میں محفوظ و بہ راست ظاہر نہ ہو۔ لیکن اگر وہ بہ راست ظاہر ہے تو پھر اس کو بھی چھپانا ہوگا یا باہر چھوڑ کے جانا ہوگا۔ یہاں پر ایک اور چیز کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ جیسے ان چیزوں کو بیت الخلاء نہیں لیا جا سکتا، ایسے ہی ان چیزوں کو ایسے کاموں کے وقت بھی ظاہر نہیں رکھا جائے گا یا ظاہر نہیں چھوڑا جائے گا، پہنا نہیں جائے گا۔ جب بندہ کہیں بیت الخلاء کے بغیر بھی پیشاب کے لیے بیٹھا ہے یا جماع ہے یا دیگر اس نوع کے وہ کام جس میں پردہ اور ستر ضروری ہے اور وہاں نجاست یا گندگی کا احتمال ہے، وہاں پر بھی ان چیزوں کو چھپایا جائے گا یا پھر دور رکھا جائے گا۔ حدیث کی سند سے متعلق کلام کرنا تھا، جیسے کہ ابتدا میں بھی آپ کو بتایا، قال ابو داؤد ھذا حدیث منکر، آخر تک جو یہ کلام ہے امام ابو داؤد کا، اس سے متعلق ہم بات کرنے والے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں سوالات کی صورت میں آپ کے سامنے اس بحث کو رکھوں، میں شرح سنن ابی داؤد لابن رسلان سے آپ کے سامنے ایک اقتباس رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد بات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تفصیلی بحث ہے اس لیے اس کو ذرا اہتمام سے دیکھیں گے۔ قال ابو داؤد ھذا حدیث منکر وقال النسائی ھذا حدیث غیر محفوظ وذكر الدارقطنی الاختلاف فيه واشار الى شذوذه وصححه الترمذی۔ اب یہ اس حدیث کے بارے میں ائمہ کی مختلف آراء ہیں۔ امام نسائی وہ کہتے ہیں جی محفوظ روایت نہیں ہے، دارقطنی فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، اور پھر انہوں نے اشارہ بھی کیا، اس طرف کر دیا کہ یہ شاذ روایت ہے، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام ابو داؤد اس کو منکر کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ائمہ کے ان کے اس روایت کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ قال المنذری الصواب عندي تصحيحه، منذری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا صحیح قرار دینا درست ہے، یعنی امام ترمذی کا قول، فإن رواته ثقات نثبات، اس لیے کہ اس کے جو روات ہیں وہ سب کے سب قابل اعتبار ہیں، ثقہ ہیں۔ وتبعه ابو الفتح القشیری فی آخر الاقتراح، فرماتے ہیں کہ ابو الفتح القشیری نے بھی اپنی کتاب الاقتراح کے آخر میں انہی کی اتباع میں یہ بات لکھی ہے۔ الاقتراح فی بیان الاصطلاح، یہ تقی الدین ابو الفتح محمد بن علی
القشیری المعروف ابن دقیق العید کی کتاب ہے، معروف عالم دین ہیں، انہوں نے بھی منذری رحمہ اللہ کی اتباع میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن جريج عن زیاد بن سعد، یہ امام ابو داود کا ہی وہ قول ہے جس کی وہ تشریح کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث معروف جو سند ہے وہ یہ ہے کہ ابن جریج عن زیاد بن سعد، منکر کے ضد میں وہ معروف ہوتا ہے، تو اسی کو یہاں وہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ معروف حدیث ہے کہ ابن جریج عن زیاد بن سعد، اور آگے عن الزہری عن انس بن مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من ورق أي فضة، وفي الصحيحين من رواية نافع عن ابن عمر اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع منه في بئر يريس النقشه محمد رسول الله، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وفي رواية ثم طرحه أي يلقاه فألقى الناس خواتيمهم، ایک روایت میں ثم طرحه کی کلمات ہیں، اور مراد تو اس سے بھی القاہ ہوئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی پھینکی تو لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ امام نووی فرماتے ہیں والمعروف من روایات انس من غیر طریق ابن شہاب اتخاذه خاتم فضة ولم يطرحه وانما طرح خاتم الذهب كما ذكره مسلم، فرماتے ہیں کہ زہری کے علاوہ جو سیدنا انس کی روایات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کو آپ نے نہیں پھینکا، آپ نے سونے کی انگوٹھی کو پھینکا جو کہ مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ ابن رسلان کی اس تشریح سے یہ بات تو آپ کے سامنے آ چکی کہ ائمہ کے اقوال کیا ہیں اس حدیث کے بارے میں۔ دوسرا یہ کہ انگوٹھی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی جس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اب میں تفصیلی طور پہ مزید اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث منکر امام ابو داؤد نے جو کہا اس کی وجوہات کیا ہیں، اور حدیث منکر کی تعریفات کیا ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور مزید ایسی توضیحی باتیں ہیں جس سے انشاءاللہ یہ بحث بالکل آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ یہ حدیث منکر ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، تو بنیادی طور پہ اس کی دو وجوہات معلوم ہوتی ہیں، ایک سند سے متعلق ہے اور ایک متن سے متعلق ہے۔ سند سے متعلق یہ ہے کہ جو اوپر سند ذکر ہوئی ہے عن حمام عن ابن جریج عن الزہری عن انس، تو امام داؤد فرماتے ہیں کہ اصل میں جو روایت ہے وہ یوں ہے کہ عن حمام عن زیاد بن سعد عن الزہری عن انس رضی اللہ عنہ، یعنی حمام نے بلا واسطہ ابن جریج سے نقل کر دیا، جبکہ حمام اور ابن جریج کے درمیان زیاد بن سعد کا واسطہ موجود تھا۔ دوسری وجہ وہ متن کی تبدیلی قرار دیتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، یہ حمام نے جو نقل کیا ہے یہ درست نہیں ہے، اصل میں جو متن تھا وہ تھا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم القاہ، تو یہ دو جو ہے وجوہات ہے، ایک متن کی تبدیلی، دوسرا سند کے اندر جو واسطہ تھا اس کا ترک کرنا، فرماتے ہیں اور اس کی جو وجہ بنے ہیں وہ حمام بنے ہیں، حمام کے علاوہ کوئی بھی اس سند اور اس متن کے ساتھ اس کو نقل نہیں کرتا۔ یہ تو تھی وجوہات امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے اس قول کے کہ یہ حدیث منکر ہے۔ اب اگلا ہمارا سوال ہے کہ کیا منکر کا حکم لگانا ائمہ کے نزدیک درست ہے؟ امام ترمذی کی رائے کے مطابق تو یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ائمہ کے جو اقوال تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے، اور امام ترمذی کا قول بھی آ گیا تھا کہ وہ تو اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، منذری رحمہ اللہ نے اور ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے بھی ان کی اتباع کی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ تمام ائمہ وہ ان کے اس قول سے متفق نہیں ہیں۔ ہاں امام نسائی، امام ابو داؤد انہوں نے اس پہ کلام کیا ہے، اور امام دارقطنی نے بھی اس کو شاذ قرار دیا ہے۔ اب یہاں پہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جو لوگ تصحیح کا حکم لگاتے ہیں جیسے امام ترمذی ہیں یا امام منذری ہیں یا پھر ابن دقیق العید ہیں، تو وہ جو اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ حدیث منکر کی جو تعریف ہے وہ اس بات پہ صادق ہی نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کا جو راوی ہے جس پہ کلام کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے حدیث کو منکر کہا جا رہا ہے، وہ ضعیف راوی نہیں ہے، ثقہ راوی ہے، جبکہ منکر تو اس روایت کو کہتے ہیں جہاں ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کر رہا ہو۔ حمام تو صحیحین کے راوی ہیں، اگر وہ مخالفت کر رہے ہیں تو ثقہ راوی ہے وہ مخالفت کر رہا ہے، ضعیف راوی تو مخالفت نہیں کر رہا۔ تو جو حدیث منکر کی ایک تعریف ہے کہ ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کر رہا ہو، وہ بھی یہاں صادق نہیں آتی، اور دوسری تعریف یہ کہ راوی کا شدید ضعیف ہونا تو راوی ضعیف بھی نہیں ہے،
اور اسی طرح تفرد بھی نہیں ہے، یہ کہنا لم یروہ الا حمام یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ بیہقی اور دارقطنی کے اندر اس کی متابعت موجود ہے۔ بیہقی میں یحییٰ المتوکل اور دارقطنی میں یحییٰ بن ضریس نے متابعت کرتے ہوئے بطور تابع کے روایات وہاں ان سے منقول ہے انہی کی سند کے ساتھ۔ تو حدیث منکر کی جو تعریف ہے وہ اس کے اوپر صادق نہیں آتی، تو اس لیے امام ابو داؤد کا یہ کہنا کہ ھذا حدیث منکر یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی تعریف ہے منکر کی جو متقدمین کے ہاں ہے کہ ما تفرد به الراوی، اس کو وہ منکر کہہ دیتے ہیں، شاذ بھی اس کو کہہ دیا جاتا ہے، اس میں راوی ثقہ ہو غیر ثقہ ہو اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاتے، لیکن وہ بھی یہاں پہ اس لیے صادق نہیں آ سکتی کہ امام ابو داؤد نے صرف ھذا حدیث منکر تو نہیں کہا، بلکہ آگے وانما یعرف اس کی ضد کے طور پہ حدیث معروف کو بھی لے آئے، تو پتہ چلا کہ یہ شاذ اور محفوظ والی بات نہیں ہے، یہ منکر اور معروف والی ہی بات ہے۔ دوسرا لم یروہ الا حمام تو انہوں نے کہہ دیا، لیکن یہ مما لم یتفرد به الراوی ہے کہ راوی کے تفرد نہیں ہے، بیہقی اور دارقطنی میں اس کی متابعت موجود ہے۔ بہرحال پھر کیا اس کو کہا جا سکتا ہے، یا جب دو مختلف متون موجود ہیں، دو مختلف اسانید موجود ہیں، تو پھر تطبیق اس کی یوں ہوگی کہ دو علیحدہ متن ہیں، دو مختلف اسناد سے مروی ہیں، ایک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیت الخلاء میں داخل ہونے کا بیان کیا گیا، اور دوسرے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھی پہننے کا عمل ہے اور اس کے حوالے سے تفصیل ہے۔ تو دونوں مختلف اسناد ہیں، ایک میں حمام جو ہے ابن جریج سے براہ راست نقل کرتے ہیں، اور ایک میں زیاد بن سعد کے واسطے سے نقل کرتے ہیں۔ تو بہرحال امید ہے یہ جو سند سے متعلق کلام ہے امام ابو داؤد کا، یہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا کہ امام ابو داؤد کا ھذا حدیث منکر کہنا، یہ اس پہ ائمہ نے نقد بھی کیا ہے اور اس کو رد بھی کیا ہے، اور اس کے دلائل آپ کے سامنے رکھتی ہیں کہ اس پہ حدیث منکر کی کوئی بھی تعریف صادق نہیں آتی، اور نہ حمام پہ وہم کا الزام لگاتے ہوئے حدیث کو ضعیف قرار دیا جائے گا۔ تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں، آج کے سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں، اور آج کے سبق کے جو سوالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، ان کے جوابات کمنٹ سیکشن میں دے دیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم لوگ باب الاستبراء من البول کو پڑھیں گے، اس کے اندر روایت نمبر 21 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔